نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے الحمدللہ یہ سلسلہ وار گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین فرمایا، اور پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھ کے پھر آمین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھ کر پھر آمین فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت سے فارغ ہو کر منبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے وہ دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دعا کی، بدعا دی اور کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام نامی اسم گرامی آئے اور پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچے اور پھر وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ تو سامعین ناظرین، آپ کے سامنے حدیث کا پہلا حصہ بیان ہو چکا ہے۔ اب میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں بلکہ محسن کائنات ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بخشی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی طرح احسان نہ ہو، خصوصاً اشرف المخلوقات انسان پر تو سب سے زیادہ احسانات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا، یہاں تک کہ زمینی مواقع اور معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے اور ماحول میں جب انسان کو عروج ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اور جب وہ کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچتا ہے تو آج کل کے ماحول کے حساب سے لوگ چھوٹے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے تعلق والوں کو، سلام دعا والوں کو، اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بہت بڑا عہدہ مل چکا ہوتا ہے۔ وہ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ کس کی وجہ سے یا کس کی دعاؤں سے یا کس کے تعاون سے اس عہدے پر پہنچے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے برعکس اپنی امت کو ہر وقت یاد رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے حد مشفق اور مہربان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سے نوازا اور عرش پر بلایا، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، لیکن آسمانوں سے نیچے نیچے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جب معراج کرانے کا فیصلہ فرمایا تو آپ کو اسپیشل اور بڑے انوکھے اور خوبصورت انداز میں فرشتوں کی جھرمٹ میں اور خصوصاً جبریل علیہ السلام کی معیت میں آسمانوں پر بلایا۔ پھر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں سے جبریل امین علیہ السلام آگے نہ بڑھ سکے، سدرۃ المنتہا، وہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ عرش پر پہنچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام ملا یہ کسی کائنات کی کسی ہستی کو، یہاں تک کہ کسی اور نبی اور پیغمبر کو بھی نہیں ملا۔ جب اتنی بلندی پر آپ پہنچے تو وہاں پر جب اللہ رب ذوالجلال اور میرے آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام تر ہر قسم کی عبادتیں اے اللہ وہ آپ کے لیے ہیں، تیرے لیے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ میرے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور میری رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو یہاں جب اللہ رب ذوالجلال نے عرش پر بلا کر اتنے بڑے اعزاز سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازا، السلام سے نوازا، تو اس خصوصی اور نازک موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، بلکہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر ہو اور تمام نیک انسان، نیک مسلمانوں پر ہو، جو قیامت تک آنے والی انسانیت ہے اس میں جو بھی میری پیروی کرتا ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک اور صالح ہے ان سب پر آپ کی سلامتی ہو، آپ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ تو ناظرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بلندیوں کے باوجود بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اللہ سے دعائیں مانگتے، آہوازاری کرتے تو اپنی امت کو ضرور رکھتے، یاد رکھتے، اللہم امتی امتی، بار بار اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس محفل اور مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ایک مرتبہ تو آپ پر درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو پھر وہ سنت اور مستحب کے درجے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جتنا مسلمان، جتنا آدمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک بھیجتا ہے وہ زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، خصوصاً صبح و شام کم سے کم ایک تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ جتنا بھی ہو یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ نیکی ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نماز کی ایک لمٹ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعت پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ کی لمٹ ہے کہ میں اتنے میں اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ روزے کی لمٹ ہے کہ جو مبارک مہینے، لیکن درود پاک ایسی نیکی ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی لمٹ اور کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ جتنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جتنا جس مسلمان کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، خصوصاً اس موقع پر جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ کے سامنے آئے۔ تو دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی سستی کو دور کرنے کی، کاہلی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ایسی محفل اور مجلس میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو وہاں پر ضرور ہمیں اس توجہ کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔